بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ تو چلیے مصر کے طلسماتی جادو کے ایپیسوڈ 6 کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ارد گرد دیکھا کہ چڑیل مجھے کہاں پھینک گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا احاطہ تھا جہاں ایک جانب دیوار کے ساتھ کوٹھری بنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کوٹھری سے نکل کر رینگ رینگ کر چل رہا تھا۔ وہ چند قدم چلنے کے بعد بیٹھ گیا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ آدمی کے پاؤں میں لوہے کی موٹی زنجیر پڑی ہے۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مردی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، تم نے اپنی زنجیر کیسے توڑ ڈالی؟ میں نے کہا، میرے پاؤں میں کوئی زنجیر نہیں تھی۔ ایک ڈاکو میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا ہوں۔ وہ آدمی بولا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اتنے میں کوٹھری کی جانب سے 4 مصری سپاہی ہاتھوں میں ہنٹر لیے دوڑتے ہوئے ہماری طرف آئے اور آتے ہی انہوں نے ہم دونوں پر ہنٹر برسانے شروع کر دیے۔ ایک سپاہی نے میری ٹانگوں کو دیکھ کر کہا، یہ فرار ہو رہا تھا، اس نے اپنی زنجیر توڑ ڈالی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ہنٹروں سے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں نیم روشن کوٹھری میں بند تھا۔ میرے پاؤں میں موٹی آئینی زنجیر پڑی تھی اور میرے قریب ہی 4-5 آدمی جیسے نڈھال ہو کر فرش پر ادھر ادھر پڑے تھے۔ ان میں وہ آدمی بھی تھا جو مجھے کوٹھری کے باہر ملا تھا۔ وہ سر جھکائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں آہنی زنجیر کو گھسیٹتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہنٹروں کی مار سے میرا سارا بدن پھوڑے کی طرح درد کر رہا تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں زنجیریں ڈال کر یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ آدمی نے آہستہ سے میری طرف سر اٹھا کر دیکھا اور مردہ آواز میں بولا، میرا نام سالوس ہے۔ ہم لوگ فرعون مصر کے غلام ہیں۔ فرعون مر گیا۔ ہمیں دن نکلتے ہی فرعون کے ساتھ ہی احرام میں دفن کر دیا جائے گا تاکہ ہم فرعون کی اگلی زندگی میں بھی اس کی خدمت کریں۔ کیا تم بھی دربار شاہی کے کوئی غلام ہو؟ میں نہیں، میں دربار کا غلام نہیں ہوں، میں تو مسافر ہوں۔ مجھے ڈاکو قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں ڈر کر بھاگا اور کسی طرح دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا۔ سالوس بولا، اب تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے، تمہیں بھی ہمارے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیا جائے گا، اسی لیے تمہارے پاؤں میں بھی زنجیر ڈال دی گئی ہے۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے قدیم فرعون مصر کی تاریخ میں پڑھا تھا کہ جب کوئی فرعون مر جاتا تو اس کے ساتھ اس کے غلاموں کو بھی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ فرعون کی اگلی زندگی میں اس کی خدمت کریں۔ مصر کے جن اہرام کی کھدائی ہوئی تھی، وہاں اہرام کے اندر فرعون کے تابوت کے پاس کچھ انسانی ہڈیوں کے پنجر بھی دریافت ہوئے تھے۔ یہ ان غلاموں کے پنجر تھے جنہیں فرعون کے تابوت کے ساتھ ہی اہرام میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اہرام بند ہونے کے بعد یہ بد نصیب دم گھٹنے کی وجہ سے مر گئے۔ کاہین جادوگر کی بدرو نے اس دفعہ بڑا کاری وار کیا تھا۔ اگر میں بھی غلاموں کے ساتھ احرام میں دفن کر دیا جاتا تو میرے لیے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کروڑوں من پتھروں کے نیچے احرام میں بند میرا باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے فرعون کی روح یا وہ غیبی عورت بھی یہاں سے باہر نکال نہیں سکتی تھی۔ کاہین جادوگر قابوس کی مجھے ہلاک کرنے کی یہ سب سے بڑی کارگر تدبیر تھی۔ کوٹھری میں صرف ایک دیا جل رہا تھا۔ دروازے پر لوہے کا تنگ سا جنگلہ گھرا ہوا تھا۔ وہاں سے فرار ہونا ناممکن تھا۔ ویسے بھی میرے پاؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے کے ساتھ بندھی ہوئی آہنی زنجیر پڑی تھی۔ میں بھی انتہائی مایوسی کے عالم میں سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ 4-5 سپاہی اندر آ گئے۔ انہوں نے ہنٹر برساتے ہوئے ہمیں اٹھایا اور جانوروں کی طرح ہانک کر کوٹھری سے باہر لے گئے۔ باہر ایک چھکڑے پر لوہے کا بہت بڑا چھکڑا لدھا ہوا تھا۔ ہم 6-7 آدمیوں کا اس پنجرے میں بند کر دیا گیا اور چھکڑا چل پڑا۔ صحرا میں کچھ دیر سفر کرنے کے بعد چھکڑا ایک احرام کے پاس آ کر رک گیا۔ ہم سب زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے۔ وہاں سپاہیوں کا ایک دستہ موجود تھا۔ ہمیں پنجرے میں ہی رکھا گیا اور سپاہی چھکڑے کے آس پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ صبح ہو چکی تھی کہ اتنے میں ہی ایک طرف سے ڈھول تاشوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سورج نکل آیا تھا۔ چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلوس جو نیلے اور زرد رنگ کے جھنڈوں میں لہرا رہے تھے، ایک طرف سے احرام کی طرف چلا آ رہا تھا۔ جلوس قریب آیا تو دیکھا کہ آگے آگے 10-12 سر منڈے کاہین تھے۔
جو منتر پڑھتے پڑھتے قدم قدم چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے سپاہیوں کا دستہ تھا۔ ان کے پیچھے سیاہ فام غلاموں نے ایک تابوت اٹھا رکھا تھا۔ اس کے پیچھے درباری سر جھکائے چل رہے تھے۔ اس کے پیچھے شاہی محل کی عورتیں وغیرہ تھیں۔ اس کے پیچھے بھی سپاہیوں کے دستے تھے۔ یہ فرعون مصر کا جنازہ تھا۔ جب یہ جلوس ہمارے قریب سے گزر گیا تو سپاہیوں نے ہمیں بھی پنجرے سے باہر نکالا اور جنازے کے پیچھے پیچھے لے جانے لگے۔ ہمارے دونوں جانب آگے اور پیچھے نیزے ہاتھوں میں لیے سپاہی چل رہے تھے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی نقاہت کی وجہ سے گر پڑتا تھا، سپاہی اسے ہنٹر مار مار کر اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دیتے تھے۔ فرعون کا جنازہ اہرام کے اندر جانے والے راستے پر سے گزر رہا تھا۔ یہ راستہ اہرام کی سرنگ میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ ہم غلام بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے فرعون کے جنازے کے ساتھ ہی اہرام کی سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ میں دونوں جانب دیواروں کے ساتھ مشالیں جل رہی تھیں۔ کاہن منتر پڑھتے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ جلوس اہرام کے اندر ایک چکور کمرے کے دروازے کے باہر آ کر رک گیا۔ یہ چکور کمرہ فرعون کا مقبرہ تھا۔ یہاں پہلے ہی سے فرعون کے استعمال میں آنے والی بے شمار چیزیں دیوار کے ساتھ لگا کر رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سونے کا ایک تخت، سونے کا رت، شراب کے پیالے، تیز نیزے، برتن اور ہیرے جواہرات کے زیورات بھی تھے۔ فرعون کے تابوت کو اندر لے جا کر جھوپڑے پر رکھ دیا گیا۔ ہم غلاموں کو بھی دروازے کے باہر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ دروازے کا کوئی پٹ نہیں تھا۔ بھاری اور موٹی موٹی پتھروں کی سلوں کی دیوار میں ایک چھوکڑ چکور سوراخ تھا جس میں سے فرعون کے تابوت کو اندر لے جایا گیا تھا۔ کاہن مذہبی رسومات ادا کرنے لگے۔ اونچی آواز میں منتر پڑھے جا رہے تھے۔ فرعون کے تابوت کے باہر اس کا سونے کا مجسمہ بنایا ہوا تھا۔ جب تمام رسومات پوری ہو گئیں تو ہم 7 غلاموں کو بھی کمرے میں لے جایا گیا۔ ہمیں زنجیروں سمیت جھونپڑے کے باہر نکلے ہوئے آہنی کوڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ زنجیروں کے سر جوڑ کر بڑے بڑے ہتھوڑوں کی مدد سے آپس میں جوڑ دیے گئے۔ اب اس احرام میں ہم 7 غلام تھے جو بے بسی کی حالت میں جھونپڑی کے ساتھ آہنی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور یا پھر فرعون کا تابوت تھا۔ جب سب لوگ کمرے سے نکل گئے تو ایک سپاہی نے باہر کی جانب دیوار کے ساتھ ایک طاق میں لٹکی ہوئی زنجیر کو پوری طاقت سے کھینچ دیا۔ زنجیر کے گرتے ہی دروازے کے اوپر سے پتھر کی ایک بہت بڑی سل آہستہ سے نیچے گرنا شروع ہو گئی۔ پتھر کی یہ سل ایک بہت بڑا بلاک تھا جو نیچے آ رہا تھا۔ نیچے آتے آتے وہ دروازے کی دہلیز میں جو لمبا اور گہرا سوراخ تھا اس کے اندر 2 فٹ تک دھس گیا۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی دیوار بند ہو گئی۔ چونکہ میرا تعلق 20ویں صدی اور عیسوی کے جدید ترین سائنسی دور میں سے تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ یہ احرام ہزاروں برس کے بعد بھی کھلے گا، اور ایک طرح سے 1000 برس بعد کھلنے والی قبر میں زندہ دفن ہو گیا تھا، اور کوئی بھی انسان پتھر کی سلوں سے بند کی گئی قبر میں ہزاروں برس تو کیا بمشکل 1-2 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی حال احرام مصر کا ہوا۔ احرام میں اندر جو آکسیجن پتھر کی سل گرتے ہی ہمارے ساتھ بند ہو گئی تھی، وہ ہماری سانس لینے سے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ہم 7 آدمی تھے جو تابوت کے جھونپڑے سے بندھے ہوئے تھے۔ فرعون کے تابوت کے سرہانے زیتون کے تیل کا ایک بڑا سا چراغ جل رہا تھا۔ سالوت مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر بندھا ہوا تھا۔ اس نے چراغ کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ یہ چراغ 50 برس تک جلتا رہے گا، اس کے بعد بجھ جائے گا۔ میں نے کہا لیکن اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو 2-1 دن میں ہی دم گھٹنے سے مر جائیں گے۔ میرے سوا سارے غلام زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور جھونپڑے کے ساتھ ٹیک لگا کر سر جھکائے موت کا انتظار کر رہے تھے۔ صرف میں ہی ابھی تک وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے سالوت سے پوچھا، جس دروازے سے گزر کر ہم احرام کے اندر آئے ہیں اس طرف کے تو سارے راستے پتھر کی بھاری سلوں سے بند کر دیے ہوں گے، لیکن کیا ہم احرام کی جنوبی دیوار کی طرف سے کوشش کر کے کوئی پتھر ہٹا کر فرار کا راستہ نہیں تلاش کر سکتے؟ سالوس بولا، احرام کی جنوبی دیوار بھی 50-50 مربع فٹ کی بھاری پتھروں سے چنی گئی ہے، اور یہ دیوار تکونی شکل میں محراب کے اوپر 500 فٹ تک چلی گئی ہے۔ یہاں سے فرار ہونے کا خیال تو دل سے نکال دو اور دیوتاؤں کو یاد کرو۔ باقی 5 غلاموں پر موت سے پہلے ہی موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ انہوں نے موت کو قبول کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تھا، جو آہستہ آہستہ انہیں ختم کر رہی تھی۔
ان میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ ان کے مردہ چہروں پر موت کا سکوت طاری تھا۔ چراغ کے آگ کی لو بھی فضا کی آکسیجن ختم کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بھی ان غلاموں کے ساتھ ہی بھوک پیاس اور آکسیجن کے نہ ہونے سے بے ہوش ہونے کے بعد بے شعوری کے عالم میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا۔ کاہن جادوگر کابوس کا یہ حربہ بے حد کامیاب ثابت ہو رہا تھا۔ وقت کا وہاں تک کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہمیں سورج نکلنے کے بعد احرام میں دفن کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر تک مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب دن کے 10 بج رہے ہوں گے، اب 11 بج رہے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ احساس بھی ختم ہو گیا اور میں موت اور زندگی کے درمیان خلا میں معلق ہو گیا۔ وہاں ہمارے لیے کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اگر رکھا بھی گیا ہوتا تو ہم زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، جھونپڑے سے 2 فٹ بھی دور نہیں جا سکتے تھے۔ روایت کے مطابق ہمیں جلدی مار دیے جانے کی تدبیر کی گئی تھی تاکہ فرعون کی روح اگلی دنیا میں زیادہ آگے نہ نکل جائے اور ہماری روحیں جتنی جلدی ہو سکے ہمارے جسموں سے نکل کر فرعون کی روح کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ انسان جہالت اور بے علمی کے کیسے کیسے اندھیروں سے نکل کر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے دور تک پہنچا ہے، لیکن اس وقت کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے دور سے نکل کر انسان ہزاروں برس پرانے دور میں بھٹک رہا تھا، اور وہ انسان میں تھا۔ لیکن میں نے دوسرے غلاموں کی طرح موت کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں زندہ رہنا چاہتا تھا اور احرام سے باہر نکل کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور واپس اپنے وطن پاکستان پہنچنے کو بےتاب تھا، جو مجھ سے 5,500 سال برس طویل و عریض فاصلے پر تھا۔ کبھی خیال آتا کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا، کبھی خیال آتا کہ اب کبھی پاکستان جانا نصیب نہیں ہوگا۔ مجھ پر شاید فرعون کی روح کے طلسم کا اثر تھا، اس لیے مجھے بھوک اور پیاس کا احساس بالکل نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے ساتھ جو غلام زندہ دفن کر دیے گئے تھے ان پر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا نیم بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ سالوس مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہمارے ہاتھ جھونپڑے کے آہنی کڑے میں داخل کر کے کڑے کو اس طرح سے بند کر دیا گیا تھا کہ ہمارے ہاتھ باہر نہیں نکل سکیں۔ سالوس ہم سب میں زیادہ صحت مند اور موٹا تازہ تھا، مگر احرام میں بند آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ مجھ پر ابھی تک فضا کی گھٹن کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے اور میں پہلے کی طرح اطمینان اور سکون سے سانس لے رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے اس کی وجہ بھی پوچھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اس کی وجہ مجھے خود نہیں معلوم، لیکن وہ مجھے کوئی اور جادوگر وغیرہ سمجھنے لگا تھا۔ کہنے لگا، اگر تم جادوگر ہو تو اپنے جادو کے زرد میں ہمیں یہاں سے نکال کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا، اگر میں جادوگر ہوتا تو اب تک تم لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل چکا ہوتا۔ احرام کے اندر نہ دن کا پتہ چل رہا تھا نہ رات کا۔ وقت کسی تالاب کی ساکن پانی کی طرح ایک جگہ ٹھہر گیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے سوا سب آدمیوں کے سانس اکھڑنے لگے۔ آکسیجن فضا میں بہت ہی کم رہ گئی تھی، لیکن میرا سانس اسی طرح نارمل تھا۔ پھر سالوس اور دوسرے 2 ایک غلاموں میں نتنوں سے خون جاری ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، صرف خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا اور خدا نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا تھا۔ معلوم نہیں ایک دن گزر گیا تھا کہ 2 دن میری آنکھوں کے سامنے سارے غلام ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ میں ابھی تک زندہ تھا۔ میری اس حالت کو شاید کابوس کی بدروح بھی دیکھ رہی تھی۔ کابوس مجھے جان سے تو نہیں مار سکتا تھا، مگر کم از کم یہ سوچ کر مطمئن ضرور تھا کہ اس نے مجھے کروڑوں بلکہ اربوں ٹن وزنی پتھروں کی دیوار کے اندر بند کر دیا ہے، جہاں سے میں اس کے خیال کے مطابق اب کبھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میں نے زنجیر سے ہاتھ نکالنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھ پر نقاہت سی طاری ہونے لگی۔ مجھے سانس لینے میں دشواری تو نہیں ہو رہی تھی، مگر اب میرے سانس رفتار سے بہت مدھم ہو گئی تھی۔ احرام کی بند فضا میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر باقی رہ گئی تھی۔ چنانچہ تابوت کے کنارے پر جلتے چراغ کی لو اتنی نیچی ہو گئی تھی کہ روشنی کا ایک نقطہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آگ صرف فضا میں آکسیجن ہونے کی وجہ سے جلتی ہے۔ موم بتی اور چراغ کی لو کو بھی فضا کی آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر فضا میں آکسیجن نہ ہو تو آپ لاکھ ماچس جلائیں، دیا سلائی کبھی آگ کا شعلہ نہیں بھڑک سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض پر زندگی کی نشو و نما کی خاطر
اپنے فضل و کرم سے کام لے کر آکسیجن کے ساتھ ساتھ ایسی 2 گیسز بھی پیدا کر دی ہیں جو آگ کو بجھا سکتی ہیں۔ اگر کرۂ ارض پر صرف آکسیجن ہی آکسیجن ہوتی تو ایک بار لگائی ہوئی آگ تا قیامت تک نہ بجھتی۔ اہرام میں چراغ کی لو بہت دھیمی ہو جانے کی وجہ سے پہلے بہت کم روشنی تھی، لیکن جب چراغ کی باقی مدھم لو بھی بجھ گئی تو اہرام میں اندھیرا چھا گیا۔ لیکن سالوس نے جو بتایا تھا کہ یہ چراغ 50 سال تک چلتا رہے گا، یہ بات تو ہم سائنسی دور والے ہی جان سکتے تھے کہ بغیر آکسیجن کے کیسے جلتا رہے گا۔ اس نے تو بس سنی سنائی بات ہی بتائی تھی۔ اب وقت کے ساتھ ہر نظر آنے والی شے بھی نظروں سے غائب ہو گئی۔ بھوک پیاس کا مجھ پہ کوئی احساس نہیں تھا، سانس بھی بے معلوم انداز میں چل رہی تھی، لیکن میں زندہ تھا۔ خدا جانے میں کس طرح زندہ تھا۔ میں تو آج بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ خدا کی مدد اور اس کا کرم میرے ساتھ شامل حال تھا کہ میں موت کی وادی میں پہنچ کر بھی زندہ حالت میں تھا، لیکن میرے کان ضرور شاں شاں کر رہے تھے، جیسے تاریک فضاؤں میں تیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ اب وقت کے گزرنے کا احساس بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو اندھیرا تھا، آنکھیں کھولتا تو بھی اندھیرا تھا۔ صرف جسم کو ہاتھ لگانے سے میں اپنے جسم کو محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر گیا تھا، کتنے دن کتنی راتیں گزر گئی تھیں کہ مجھ پہ بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ کئی بار بے ہوش ہو جاتا اور دوبارہ ہوش میں آ جاتا۔ ایک بار بے ہوش ہوا تو ہوش میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ جھونپڑے کے کڑے میں جکڑا ہوا نہیں ہے، میرا ہاتھ نیچے گرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے بازو اوپر اٹھایا، واقعی میرا ہاتھ آہنی کڑے سے باہر نکل چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں کو اوپر کر کے اس پر ہاتھ پھیرا تو میرے 2 پیر بھی آزاد ہو چکے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ معمہ آج بھی میں حل نہیں کر سکا۔ چونکہ میں جادو ٹونے اور طلسم کی فضاؤں میں سانس لے رہا تھا، اس لیے میرے ساتھ کچھ بھی عجیب ہو سکتا تھا۔ اگرچہ کابوس کی بدرو مجھ سے انتقام لینے کے لیے مجھ پہ پے در پہ حملے کر رہی تھی، تو ایک نیک روح بھی میری کسی نہ کسی حد تک مدد کر رہی تھی۔ شاید یہ اسی نیک روح کا کرشمہ تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں میری زنجیر کٹ چکی تھی۔ میں جلدی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ جھونپڑے کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر میں اہرام کی جنوبی دیوار کی طرف بڑھا۔ میں یہ سوچ کر دیوار کی طرف نہیں آیا تھا کہ وہاں میری طرف کوئی طلسمی دروازہ کھل گیا ہوگا، بس اس خیال سے آ گیا تھا کہ دیوار کو ٹٹول کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی جگہ سے کوئی پتھر ہلا ہو اور میں کوشش کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لوں اور پھر دوسرا یا تیسرا پتھر ہٹا لوں، اس طرح سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بن جائے۔ لیکن یہ مصر کے اہرام تھے، لاہور کی کوئی بنائی ہوئی سرکاری عمارت نہیں کہ میں دیوار کا کوئی ریتیلا سیمنٹ اکھاڑ کر اس کی ایک اینٹ نکالوں تو باقی ساری اینٹیں خود ہی نکل جائیں۔ آپ آج بھی مصر میں جا کر دیکھیں تو 1000 برس پہلے کی تعمیر کی ہوئی اہرام آج بھی اپنی جگہ اسی طرح قائم ہیں۔ زمانے کی سرد گرم ہوائیں اور زلزلے بھی انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے۔ میں پھر بھی دیوار کو ٹٹول رہا تھا کہ شاید کسی جگہ کوئی دروازہ وغیرہ مل جائے، مگر یہ بڑے بڑے دیو حاکل پتھروں کی سلیں تھیں۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑا گیا تھا کہ جیسے لوہے کو 2 ٹکڑوں سے ملا کر ویلڈنگ کر دی جاتی ہے۔ میں تھک ہار کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ عجیب موت تھی کہ نہ میں زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ شاید اب اسی حالت میں مجھے ان تاریخ اہرام مصر میں بند رہ کر تاریخ کا ہزاروں سال کا سفر طے کرنا تھا۔ میں اندھیرے میں چلتا جھونپڑے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کسی غیبی مدد کا انتظار کرنے لگا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک یوں سر جھکائے بیٹھا تقدیر کی ستم ظرفی اور ستم روانیوں پر غور و فکر کرتا رہا کہ اچانک مجھے ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم اور سوچ کی کارستانی سمجھ کر بے حس و حرکت بیٹھا رہا، لیکن جب دوسری اور تیسری بار پھر وہی بار ٹھک ٹھک کی آواز آنا شروع ہو گئی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اس آواز کا غور سے سننے لگا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز کسی وقت رک جاتی تھی اور تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر آنے لگ جاتی تھی۔ میں نے پوری طرح غور سے آواز کو سننا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ زمین کے اندر سے آواز کیسے آ سکتی ہے، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے اندر کوئی بیلچہ
یا پھاوڑا چلا رہا ہے۔ پھر دبی دبی 2 انسانی آوازیں بھی سنائی دی۔ میں ایک دم چونک پڑا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ کوئی چور لٹیرے تھے جو فرعون کے ساتھ دفن کیا گیا خزانہ زمین کے اندر سے سرنگ میں کھود کر اہرام کی طرف آ رہے تھے۔ اس زمانے میں چور اور ڈاکو فرعون کی لاش کی بددعا اور دیوتاؤں کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کی طرف سے بے فکر ہو کر فرعون کے ساتھ دفن ہوئے خزانے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ 21ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے مصر کے اہراموں کی طرح سرکاری سطح پر کھدائی شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ اکثر اہرام کے خزانے چور ڈاکو لوٹ کر لے جا چکے تھے اور وہاں سوائے فرعون کے تابوت کے کچھ اور باقی نہیں بچا تھا۔ صرف چند ایک اہرام ہی ڈاکوؤں کی پہنچ سے محفوظ رہ سکے تھے۔ اہرام میں فرعون کے تابوت کے ساتھ اس قدر سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تال رکھ دیے جاتے تھے کہ جو چوروں اور ڈاکوؤں سے بچ نہیں سکتے تھے۔ یہ ساری دولت فرعون کی اگلی زندگی میں کام آنے کے لیے رکھ دی جاتی تھی۔ چنانچہ مجھے فوراً خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ ڈاکو ہیں جو خزانہ لوٹنے کے لیے سرنگ کھود رہے ہیں اور اب اہرام تک پہنچ گئے ہیں۔ نظر تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زمین کے اندر پھاوڑا چلنے کی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا کہ سرنگ کا منہ اوپر سے کہاں سے کھلنے والا ہے۔ میں نے ایک ترکیب ذہن میں سوچ لی تھی، چنانچہ میں تابوت کے جھونپڑے کی دیوار کے ساتھ کھسکتا ہوا تابوت کی دوسری طرف آ گیا۔ یہاں سے مجھے کچھ فاصلے پر بڑے بڑے برتنوں اور تھالوں میں لگے ہوئے قیمتی ہیرے جواہرات کے ڈھیر اندھیرے میں چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آ گیا۔ میں دور ہو کر ہیرے جواہرات کے تھالوں کے پاس آ گیا اور ایک تھال میں سے مٹھی بھر کر ہیرے اور جواہرات اٹھا لیے اور انہیں سنبھال کر چوگے کی جیب میں رکھ لیا۔ سرنگ کھودنے کی آواز زیادہ قریب سے آنے لگی تھی۔ 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ میں جھونپڑے کی اوٹ سے سمٹ کر بیٹھا اور آوازوں کو غور سے سنتا رہا۔ اہرام کا فرش چھوٹے بڑے پتھروں کا جوڑ بنا کر بنایا گیا تھا۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے پھڑاوا پتھروں سے ٹکرایا ہو۔ ڈاکو اہرام کے فرش کے نیچے تک آ گئے تھے۔ میں نے سانس روک لیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر ایک جگہ دیکھنے لگا جہاں سے پھڑاوے کی آواز آ رہی تھی۔ اب نیچے سے کوئی شے زور زور سے فرش کے پتھروں کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ ڈاکو فرش کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے فرش کا کوئی بڑا پتھر اکھڑ کر دوسری طرف جا گرا ہو۔ ایک آدمی کی زمین کے اندر سے آواز آئی، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، فرش اکھڑ گیا ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی شے نظر نہیں آئی تھی، صرف آدمیوں کی باتیں کرنے کی اور کسی آہنی شے سے پتھر کے اکھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ 2 آدمی تھے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد مجھے جھونپڑے کی دوسری جانب کوئی 25 فٹ کے فاصلے پر زمین کے نیچے سے روشنی نکلتی دکھائی دی۔ ساتھ ہی اہرام کی گھٹی ہوئی بند فضا میں تازہ ہوا کے آنے کا احساس ہوا۔ ایک ڈاکو نے دوسرے ڈاکو سے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، مشال مجھے دو، مشال مجھے دو۔ نیچے سرنگ میں سے دوسرے ڈاکو نے کہا، یہ لو، اوپر نکل جاؤ۔ فرش پر جہاں سے روشنی کا ایک دائرہ سا نظر آیا تھا وہاں ایک چکور اور بڑا سراغ ہو گیا تھا کیونکہ ایک چوڑی سیل الگ کر دی گئی تھی۔ زمین کے نیچے سے ایک آدمی نے جلتی ہوئی مشال والا ہاتھ باہر نکالا اور پھر خود ہی باہر آ گیا۔ میں جلدی سے جھونپڑے کی اوٹ میں ہو گیا۔ سونے چاندی کے سارے سامان اور ہیرے جواہرات کے بھرے ہوئے برتن اور تھال جھونپڑے کی دوسری طرف تھے، اس لیے ان لوگوں کو میری طرف آنے کا امکان نہیں تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ سامنے کی جانب سونے اور چاندی کے ساز و سامان برتن کو دیکھ کر ڈاکو اسی طرف کو لپکے، اور جب میں نے جھونپڑے کی دیوار کی اوٹ سے ان پر نگاہ ڈالی تو انہوں نے زمین پر بہت بڑی چادر بچھائی ہوئی تھی اور اس میں خزانہ الٹ رہے تھے۔ میں نے جو ترکیب پہلے اپنے ذہن میں سوچ رکھی تھی اس پر عمل کرتے ہوئے جہاں فرش پر سرنگ کھلی ہوئی تھی اس جگہ کو دیکھا۔ وہاں مشعل کی روشنی میں ایک گڑھا دکھائی دیا۔ یہ سرنگ کا دہانہ تھا۔ میں نے ڈاکوؤں کو ایک بار پھر دیکھا۔ دونوں ڈاکوؤں کی پشت میری طرف تھی۔ وہ جوش و خروش اور گھبراہٹ میں دھڑا دھڑ خزانے کی تال چادر میں الٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں فرش پر گھٹنوں کے بل چلنے لگا۔ میرا رخ سرنگ کے دہانے کی طرف تھا۔ ڈاکو دوسری اونچی اوٹ میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔
میں بے حد احتیاط کے ساتھ چلتا ہوا سرنگ کے دہانے تک پہنچ گیا۔ اس کے فوراً بعد میں سرنگ میں اتر گیا۔ سرنگ اتنی تنگ تھی کہ میں صرف لیٹ کر چل سکتا تھا۔ باہر سے سرنگ میں تازہ آکسیجن آ رہی تھی۔ میں الٹا ہو کر لیٹ گیا اور رینگنا شروع کر دیا۔ سرنگ میں ریت اور مٹی بھری ہوئی تھی اور چھت پر سے بھی کسی وقت ریت اور مٹی گرنے لگتی تھی۔ ایک بار مجھ پر گھبراہٹ اور خوف سا ضرور طاری ہوا کہ میں یہاں سے زندہ نہیں نکل سکوں گا، لیکن میں ہمت سے کام لے کر برابر رینگتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دور تک رینگنے کے بعد سرنگ بند ہو گئی، لیکن اوپر سے ہلکی ہلکی روشنی نیچے آ رہی تھی۔ اوپر سرنگ کا دہانہ تھا۔ ڈاکوؤں نے وہاں سے سرنگ کھودنا شروع کی تھی۔ کوئی 7 فٹ کا گڑھا کھود کر سرنگ کو آگے کھودنا شروع کیا تھا۔ میں گڑھے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اوپر دیکھا تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں نے گڑھے سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو میرے دل کی کیا حالت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں زندگی میں پہلی بار آسمان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کی تھوڑی دیر بعد میں سرنگ کے باہر تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فرعون کا اہرام مجھ سے کوئی 150 فٹ کے فاصلے پر ایک عظیم و چٹان پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ صحرائی رات کا آسمان ستاروں سے چمک رہا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں صحرا کے ٹیلوں اور 2 کھڑے اہرام صرف صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے دوسری بار زندگی پائی ہو۔ میں نے اہرام کی مختلف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ صحرا میں آدمی رات کے وقت اس وقت تک چل سکتا جب تک وہ تھک نہیں جاتا۔ وہی صحرا جو دن میں سورج کی تپش سے تندور بنا ہوتا تھا، رات کے وقت شبنم سے بھیگ کر ٹھنڈا ہو گیا ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے نہ تو بھوک تنگ کر رہی تھی اور نہ ہی پیاس۔ کسی قسم کی کمزوری بھی مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ صحرا کی ریت شبنم گرنے سے گیلی ہو رہی تھی۔ وہاں کوئی پگڈنڈی یا سڑک تو نہیں تھی۔ چاروں طرف ریت کا صحرا تھا جہاں کہیں کہیں صحرائی ٹیلے تھے۔ میں نے ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت درست کر لی۔ میں مشرق کی سمت جا رہا تھا۔ صحرا میں دن ہو یا رات زیادہ تیز چلا نہیں جاتا۔ پاؤں نرم ریت میں قدم پر پھنس جاتے تھے۔ میں بھی اسی کے اندر چلا جا رہا تھا۔ صحراؤں میں رات کے وقت زیادہ قافلے سفر کرتے تھے۔ دل میں یہ خیال تھا کہ شاید کچھ دور چلنے پر کوئی قافلہ مل جائے۔ میں کافی دیر تک چلتا رہا۔ ایک بار گھوم کر دیکھا تو اہرام مجھ سے کچھ دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں تھکن محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک جگہ چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ جیب سے ہیرے جواہرات نکال کر دیکھنے لگا۔ یہ 3 نیلم زمرد اور 3 الماس تھے۔ مجھے ان کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ شاہی خزانے کے جواہرات ہیں۔ یہ بڑے قیمتی ہوں گے۔ میرا خیال کاہن کابوس کی بدرو کی طرف بھی چلا جا رہا تھا۔ مجھے خطرہ لگنے لگا تھا کہ اگر اس نے اپنے طلسم کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ اس کے جال سے نکل گیا ہوں اور اہرام سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں اور پہلے سے زیادہ کاری وار کرے گا۔ لیکن یہ سوچ کر تھوڑی تسلی ہو رہی تھی کہ کاہن کابوس مجھے ہمیشہ کے لیے اہرام میں بند کر کے میری طرف سے مطمئن ہو گیا ہوگا کہ اب میں زندگی بھر وہاں سے باہر نہیں نکل سکوں گا اور یوں میری حالت مردوں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابھی تک اس کی طرف سے مجھ پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اب میں بہت محتاط ہو گیا تھا۔ بوڑھی عورت کے خوفناک سلوک سے مجھے کافی کچھ سبق مل گیا تھا۔ میری یہ بھی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کاہن کابوس کے علاقے یعنی فرعون کے مصر سے دور نکل جاؤں۔ میں مشرق کی جانب سفر کر رہا تھا اور میرے حساب سے اس سے آگے اس زمانے کے ملک ایران کی سلطنت تھی، لیکن ایران کافی دور تھا اور وہاں تک صحرا میں سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ میں چاہتا تھا کہ راتوں رات ستاروں کی روشنی اور صحرا کی ٹھنڈک میں جتنی دور سفر کر سکتا ہوں کروں۔ صبح ہونے کے بعد دھوپ میں تو سفر نہیں کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے میں ایک صحرائی ٹیلے کی دوسری طرف پہنچا تو دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک قافلہ جا رہا تھا۔ اونٹوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ میں جلدی جلدی چلنے کی کوشش کرتا ہوا قافلے کے پاس پہنچ گیا۔ قافلے کا گائیڈ آگے آگے تھا۔ میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ قافلہ ملک ایران میں جا رہا تھا۔ میں نے قافلے کے رہنما کو ایک زمرد دے دیا اور زمرد دیکھ کر حیران بھی بہت ہوا اور خوش بھی بہت ہوا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زمرد اتنا قیمتی تھا کہ میں اسے بیچ کر 1000 اونٹ خرید سکتا تھا۔ میر کارواں نے مجھے ایک خالی اونٹ پر بٹھا دیا۔
مجھے پانی پلایا اور قافلہ رواں ہو گیا۔ 6-7 راتوں کا سفر طے کرنے کے بعد قافلہ ایران کی حدود میں داخل ہو گیا۔ یہ اسلامی دور سے پہلے کا ایران تھا اور وہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ یہ کارواں سرائے میں اترا ہوا تھا۔ وہاں سے میں ایک قافلے میں شریک ہو کر 15 دن کے بعد آج سے 5,500 سال پہلے کے ہندوستان میں پہنچا۔ ہندوستان کے نام سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ یہ وادی سندھ کا علاقہ تھا اور یہاں دڑادڑی نسل کے لوگوں کی حکومت تھی۔ موہنجو داڑو حکومت کا صدر مقام تھا۔ میں نے اس شہر کے کھنڈر دیکھے تھے۔ اب میں اس شہر کے عروج کے دور میں دیکھ رہا تھا۔ یہاں کے بادشاہوں کا رنگ گہرا سانولا تھا، ناک چپٹی تھی، بال سیاہ گھنگرالے تھے اور وہ دڑادری زبان بولتے تھے۔ اپنے اوپر کیے گئے طلسم کی وجہ سے میں ان کی زبان بھی جان گیا تھا اور یہ زبان بعد میں آنے والے آریہ لوگوں کی زبان سنسکرت سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں سے ایک قافلے میں شامل ہو کر موہنجو داڑو کی جڑواں شہر ہڑپہ آ گیا تھا۔ ہڑپہ بھی ایک شہری ریاست تھی جس پر ایک دڑادڑی بادشاہ جس کا نام غیبی عورت نے مانگھی بتایا تھا اس کی حکومت تھی۔ شاہی خاندان اپنے آپ کو شیش ناگ کی اولاد میں ظاہر کرتا تھا۔ اس شہر میں ایک بہت بڑا مندر تھا جہاں ہمیشہ آگ روشن رہتی تھی۔ پورنیما کی رات سانپوں کا بادشاہ جو ان لوگوں کا دیوتا تھا سونے کی چوکی پہ آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ دیوداسیاں اس کے آگے رقص کرتی تھیں۔ جناتری نام کی دیوداسی سانپوں کی دیوتا کے آگے اریاں رقص کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتی تھی۔ مجھے جناتری دیوی سے ملنا تھا۔ یہ سب کچھ میری غیبی عورت نے مجھے بتایا تھا۔ قیمتی جواہرات میری کمر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، ان کو میں ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا تھا۔ ہراپا یا ہڑپہ شہر کے گرد اونچی فصیل تھی۔ شہر فصیل کے اندر آباد تھا۔ بازار کشادہ مگر گلیاں تنگ تھیں۔ 2-3 منزلہ مکان تھے جو لکڑی اور پختہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ دن کے وقت گھوم پھر کر میں ان کے شہر میں بہت بڑے مندر کا پتہ معلوم کر لیا۔ مندر کی 3 منزلیں تھیں۔ درمیان میں ایک بہت بڑا صحن تھا جس میں وسط کے اونچی جگہ پر آگ جل رہی تھی۔ پجاری ارد گرد بیٹھے منتر پڑھتے ہوئے آگ یعنی اگنی دیوی کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ میں مندر کے ایک ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں جناتری دیوی کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا تھا کہ کیا اسی مندر کی دیوداسی ہے اور اس سے کہاں ملا جا سکتا ہے۔ اتنے میں ایک دیوداسی تھالی میں پھول سجا کے رکھتی ہوئی دکھائی دی۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس گیا اور اس سے جناتری دیوی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، تمہیں جناتری سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میں ملک بابل سے اس کی ایک سہیلی اس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں جو مجھے اس تک پہنچانا ہے۔ دیوداسی نے مجھ سے کہا، کل پورنیماشی کی رات ہے۔ رات کو شیش ناگ دیوتا کی پوجا ہوگی اور جناتری رقص کرے گی۔ تم کل ہی اس سے مل سکتے ہو، آج اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے رات ہڑپہ شہر کے ایک سرائے میں گزار دی۔ دوسرا دن شہر کے بازاروں میں گھوم پھر کر گزار دیا۔ رات کو مندر میں جانپ روشنی ہو رہی تھی، مشالیں جل رہی تھیں، گھنٹیاں اور ڈھول بج رہے تھے۔ لوگ بڑی تعداد میں شیش ناگ کی پوجا کرنے چلے آ رہے تھے۔ میں بھی ایک طرف بیٹھ گیا اور سونے کی چوکی بچھا دی گئی تھی۔ شاہی پجاری اشلوک پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اشلوک پڑھتا رہا، پھر اچانک ایک جانب سے ایک کالا شیش ناگ شان سے پھن پھیلائے ہوئے سونے کے ایک بھرے پیالے میں سے نکل کر چوکی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ شیش ناگ تھا۔ اس نے پن اٹھا رکھا تھا۔ اس کے سر پر سفید اور سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا تاج تھا۔ سب لوگ شاہی پجاری سمیت اس کے آگے جھک گئے۔ پھر پجاری نے سونے کے پیالے میں دودھ ڈال کر شیش ناگ کو پیش کیا۔ سانپ نے پھل سکیڑ کر اپنا منہ پیالے میں ڈال کر اور سارا دودھ پی لیا۔ دودھ پینے کے بعد اس نے دوبارہ پھن پھیلا دیا اور 2-3 بار پھنکارا۔ اس کی پھنکار سن کر پجاری اور دوسرے لوگ نعرے لگانے لگے۔ ڈھول اور گھنٹیاں زور و شور سے بجنے لگیں۔ 6-7 دیوداسیاں ایک طرف سے رقص کرتی ہوئی آئیں اور شیش ناگ کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے لگیں۔ دیر تک یہ رقص جاری رہا۔ جب رات ڈھلنے لگی تو ایک بہت ہی خوبصورت نازک دیوداسی پھولوں کے گہنے پہنے
پاؤں میں گھنگرو ڈالے داخل ہوئی۔ اس کے بدن پر کوئی لباس نہ تھا۔ اس نے شیش ناگ کے آگے ہاتھ باندھ کر سر جھکا دیا اور پھر پجاری کے آگے سر جھکا دیا اور رقص کرنے لگی۔ معلوم ہوا کہ یہ جناتری دیوی ہے جس کی کھوج میں تھا۔ وہ رقص کرتی، کئی بار شیش ناگ کے سامنے آتی، کبھی سر جھکا دیتی، کبھی فرش پر اوندھی لیٹ جاتی۔ یہ رقص کوئی آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جناتری دیوی اسی اب پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ آخر رقص ختم ہو گیا اور جناتری شیش ناگ کو پرنام کرتی واپس الٹے قدم چلی گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جناتری کے ساتھ 2 اور دیوداسیاں بھی تھیں۔ ان میں 2 دیوداسیاں جو مجھے اس وقت مندر میں حویلی میں ملی تھی اور جس سے میں نے جناتری کا پوچھا تھا۔ جناتری ایک تنگ اور روشن راہداری سے گزرتی ہوئی ایک کوٹھری میں چلی گئی۔ دونوں دیوداسیاں اس سے جدا ہو کر آگے چل دیں۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا رہا۔ جب دونوں دیوداسیاں چلی گئیں تو میں نے جناتری کو کوٹھری کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے جناتری نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں بابل کے شہر سے تمہارا ایک خاص سہیلی کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تم سے ملنے کی خواہش مند ہوں۔ جناتری کی آواز آئی، تھوڑا انتظار کرو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کپڑے پہن رہی ہوگی۔ کچھ دیر بعد کوٹھری کا دروازہ کھلا۔ سامنے جناتری کھڑی تھی۔ اس نے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس کے ماتھے پر ابھی بھی پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے پوچھا، میری تو کوئی سہیلی بابل میں نہیں ہے، تم کس کا پیغام لائے ہو؟ میں نے کہا، مجھے تمہاری سہیلی کا نام معلوم نہیں ہو سکا، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ غیبی حالت میں مجھے ملی تھی اور اس نے میری جان بچائی تھی۔ غیبی عورت کا سنتے ہی جناتری نے مجھے اندر بلا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ بڑی سجی ہوئی کوٹھری تھی۔ پلنگ پر ریشمی بستر بچھا ہوا تھا۔ دیوار پر مورتیاں کندہ تھیں۔ جب جناتری صرف پھولوں کے گہنے پہنے رقص کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا میں نے اسے رقاصہ کو کہیں دیکھا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا اسے کہاں دیکھا ہے۔ اب جب وہ میرے سامنے موجود تھی تو مجھے اچانک یاد آ گیا کہ قدیم ترین شہر کی کھدائی کے بعد وہاں سے ایک رقاصہ کی مورتی نکلی تھی جس کو مونجو داڑو ہڑپا کی ڈانسنگ گرل کے نام سے یاد کیا جانے لگا تھا۔ اس رقاصہ نے بھی صرف پھولوں کے گہنے پہنے رکھے تھے۔ اس کی مورتی پاکستان کے عجائب گھر میں ابھی بھی موجود ہے۔ میں دنیا کا واحد فانی انسان موجود تھا جو اس مونجو داڑو کی رقاصہ مورتی کو زندہ حالت میں اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ جناتری پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے قریب ہی ایک اونچی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جناتری دیوداسی نے مجھ سے پوچھا، الکا تمہیں کہاں اور کس سلسلے میں ملی تھی؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کس طرح مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ لوگ مجھے نینوا کی دیو اشتر پر قربان کرنے والے تھے کہ عین موقع پر آ کر تمہاری سہیلی الکا نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے غائب کر دیا اور پھر غیبی حالت میں مجھے وہاں سے نکال کر لے گئی۔ اگر تمہاری سہیلی اور میری محسنہ الکا اس وقت میری مدد کو نہ پہنچتی تو میرا زندہ بچنا محال تھا۔ جناتری کہنے لگی، تمہیں الکا نے بھیجا ہے؟ الکا میری سب سے عزیز سہیلی ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ میری بڑی بہن ہے۔ بتاؤ میں تمہاری کیا اور کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے بعض واقعات چھوڑ کر جناتری دیوداسی کو اپنی مختصر داستان سنا ڈالی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں 5,500 سال برس کے آگے کے زمانے سے آیا ہوں تو وہ حیرت زدہ ہو کر مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم مستقبل کے زمانے سے آئے ہو، لیکن مجھے یقین کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر تم ہزاروں برس آگے کے زمانے سے نہ آئے ہوتے تو میری سہیلی نہ تمہاری مدد کو پہنچتی اور نہ تمہیں میرے پاس تعویذ کا سراغ لگانے کے لیے بھیجتی۔ میں نے کہا، جناتری میں نے تمہیں اپنی ساری داستان مصیبت سنا دی ہے۔ جناتری دیوی نے مجھے 10 بجے تک کا ٹائم دیا اور مجھے کوٹھری میں آ جانے کو کہا۔ میں واپس سرائے میں آ گیا۔ دوسرے دن کے ٹھیک 10 بجے میں جناتری دیوی کی کوٹھری میں پہنچ گیا۔ خاص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ جناتری نے دروازہ کھول کر مجھے اندر آ جانے کا اشارہ کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ چلا کرنے کی پوری تیاری کر چکی تھی۔ اس نے شیش ناگ کی پوجا والی رات کی طرح اپنے جسم پر صرف پھولوں کے گہنے پہن رکھے تھے۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ کوٹھری میں ایک چوکی پر 2 چراغ جل رہے تھے۔ چراغوں کے آگے ایک اور چوکی پڑی تھی جس پر لکڑی کے ایک تختی اور اس زمانے کا سیاہ رنگ کا ایک چاک رکھا ہوا تھا۔ جناتری نے مجھے اپنے قریب ہی دوسری چوکی پر بٹھا دیا۔
خود بھی چراغوں کے بالکل سامنے دوسری چوکی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، میں مہابلی ناگ کا چلہ کرنے لگی ہوں، یہ خطرناک چلہ ہوتا ہے، جب تک میں تمہیں خود نہ بلاؤں مجھے مت ہلانا، اگر چلہ کرتے ہوئے تمہیں مجھے ہلا دیا تو میری جان چلی جائے گی۔ میں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں نہیں بلاؤں گا، اس طرح خاموش بیٹھا رہوں گا۔ جناتری نے چاندی کی تشتری میں رکھا ہوا لوبان جلا دیا، لوبان میں سے گاڑھا دھواں نکلنا شروع ہو گیا، لوبان کی بو ساری کھوٹری میں پھیل گئی۔ جناتری نے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور اشلوک پڑھنے شروع کر دیے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت رہا، کافی دیر تک وہ اشلوک پڑھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھول کر دونوں بازو جلتے ہوئے لوبان کے دھوئیں کی طرف بڑھائے، دھوئیں کے اوپر ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے اشلوک پڑھنے لگی۔ دوسری بار اشلوک کا پاٹھ ختم ہوا تو جناتری نے سیاہ چاک کی تختی کے اوپر رکھ دیا۔ تختی پر اس وقت کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اشلوک پاٹھ کا تیسرا دور شروع ہو گیا۔ پہلے وہ ذرا بلند آواز میں اشلوک پڑھ رہی تھی، پھر اس کی آواز دھیمی ہو گئی، اس کے بعد اس کی آواز غائب ہو گئی۔ تب اس نے نظریں اٹھا کر چراغوں کی لو کو غور سے دیکھنا اور بولی، اے مہابلی ناگ، میں تمہاری دیوداسی ہوں، میں نے تمہارا چلہ پورا کر دیا، اب میرے دل کی مراد پوری کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہ پوتر تعویذ کس جگہ اور کس کے پاس ہے۔ میں حیران تھا کہ یہاں تو کوئی مہابلی ناگ نہیں ہے، پھر اسے کون آ کر بتائے گا کہ میرا تعویذ کہاں ہے۔ جناتری بالکل بت بنی ہوئی کسی مورتی کی طرح چوکی پر بیٹھی تھی۔ اب اس کی نظریں سامنے والی تختی کی چوکی پر جمی ہوئی تھی۔ میں بھی تختی کو دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس تختی پر غیب سے کوئی طلسمی سانپ نمودار ہوگا اور سانپوں کی زبان میں جناتری کو میرے تعویذ کے بارے میں کچھ بتائے گا، لیکن وہاں سانپ نمودار ہونے کے بجائے ایک اور طلسمی کرشمہ رونما ہوا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ چاک اپنے آپ اوپر کو اٹھا اور اس نے تختی پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ چراغوں کی روشنی میں مجھے یہ سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیرت زدہ ہو کر چاک کو تختی پر کوئی تحریر لکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چاک بالکل اسی طرح لکھ رہا تھا جس طرح کوئی انسان لکھتا ہے۔ میری نظریں تحریر پر تھیں۔ وہ دڑادری زبان کی تحریر نہیں تھی۔ دڑادری زبان کی تحریر کو میں نہ صرف پہچانتا تھا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ یہ کسی اور زبان کی تحریر تھی۔ کوئی غیبی ہاتھ چاک سے تختی پر بائیں سے دائیں جانب کی چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈال رہا تھا۔ کسی وقت لکیر کے بجائے غیبی ہاتھ ایک صفر بھی ڈال دیتا تھا۔ جناتری بھی غور سے اس غیبی ہاتھ کو یہ عجیب و غریب تحریر لکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب آدھی تختی پر تحریر لکھی جا چکی تو چاک اپنے آپ نیچے گر گیا۔ جناتری نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک شلوک پڑھا اور کہا، بل بل جاؤں میں مہابلی ناگ کے، تم نے میرے چلے کی راج رکھ لی، میں جنم جنم کے لیے تمہاری داسی ہوں۔ یہ کہہ کر جناتری نے سلگتے ہوئے لوبان پر الٹا پیالہ رکھ دیا، میری طرف دیکھا اور بولی، مہابلی ناگ نے وہ راز اس تختی پر لکھ دیا ہے جس کو حل کرنے الکا نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ اس نے تختی اٹھائی اور کہا، یہ 7 دھرتیوں کے نیچے رہنے والے سانپوں، جن بھوتوں اور بدروؤں کی زبان ہے، اس کو صرف میں ہی پڑھ سکتی ہوں۔ سنو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مہابلی ناگ نے کیا لکھا ہے۔ میں بڑے اشتیاق سے جناتری کے ایک ایک لفظ سن رہا تھا اور اب اپنے تعویذ کے بارے میں لکھی ہوئی عجیب و غریب تحریر کا مفہوم معلوم کرنے کو بےتاب تھا۔ جناتری تختی پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگی۔ مہابلی ناگ نے لکھا ہے، میں مہابلی ناگ، زمین کے نیچے کی 7 جہنمی مخلوق کا سردار، یہ تحریر لکھ رہا ہوں۔ جناتری، تم نے مجھ سے ایک ایسے تعویذ کے بارے میں پوچھا ہے جسے زمین کے نیچے رہنے والی کاہن کابوس کی بدرو نے اپنی ایک بدرو کو بھیج کر چرا لیا ہے۔ اس نے یہ تعویذ سمندر پار لکشدیپ کے اگنی جادوگر وردھنا کے حوالے کر دیا تاکہ یہ تعویذ اس کے ملک سے زیادہ دور ہو جائے۔ جادوگر وردھنا نے اس تعویذ کو سراندیپ کے سانپوں کے جزیرے کے زندہ بدرو کے حوالے کر دیا، جس نے اس تعویذ کو اپنے پالتو سانپ کی گردن میں ڈال رکھا ہے۔ یہ پالتو سانپ زندہ بدرو کی گردن سے ہر وقت چمکتا رہتا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ راز جو تم نے مجھ سے پوچھا تھا اور جیسے کھول کر میں نے بیان کر دیا ہے، یہ تھی تختی پر لکھی ہوئی زمین کی گہرائیوں میں رہنے والی سانپ کی تحریر۔ جناتری نے تختی ایک طرف رکھ دی اور کہا،
تم نے میری سہیلی الکا کے حوالے سے مجھ سے جو راز معلوم کرنا چاہا تھا میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اب اگر تم اپنا تعویذ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے سمندر پار لکشدیپ کے جزیرے میں جاؤ گے، جہاں اگنی جادوگر وردھنا کی حکومت ہے اور جہاں کے وحشی آدم خور ہیں۔ لکشدیپ کے جزیرے سے تم سمندر سے 1 دن 1 رات کا سفر کر کے سرادیپ کے جزیرے میں جاؤ گے، جہاں زندہ بدرو راج کرتی ہے اور جس نے تمہارا تعویذ اپنے پالتو سانپ کے گلے میں ڈال رکھا ہے، اور یہ سانپ زندہ بدرو کے جسم سے کبھی الگ نہیں ہوتا۔ آپ جو میری داستان سن رہے ہیں، آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا یہ تعویذ میرے لیے کس قدر اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ جناتری دیوداسی مجھے ایک ایسی مہم پر جانے کے لیے تیار کر رہی تھی جو انتہائی خطرناک اور دشوار ہونے کے علاوہ اس کی کامیابی کا امکان بہت کم تھا، لیکن مجھے ہر حالت میں اس مہم پر روانہ ہونا تھا۔ جس تعویذ کو حاصل کرنے کے لیے میں جا رہا تھا وہ میری زندگی کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے بغیر نہ میری زندگی محفوظ تھی اور نہ میں 5500 سال پرانے وحشی دور سے نکل کر اپنے زمانے کے اپنے وطن پاکستان جا سکتا تھا۔ میں نے جناتری سے پوچھا، جناتری تم یہاں کی رہنے والی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ لکشدیپ جانے والا سمندری جہاز مجھے کہاں سے ملے گا؟ جناتری نے کہا، یہ بہت لمبا سفر ہے۔ تمہیں سب سے پہلے وندیال چل کر جنگلوں سے گزر کر کرشنا، نرمدا اور کاویری دریاؤں کو پار کر کے اس ملک کے جنوبی تکون کی بندرگاہ دھنج پورم پہنچنا ہوگا۔ وہاں سے تمہیں لکشدیپ کے جزیرے سرندیپ تک اکیلے سمندر میں سفر کرنا پڑے گا، کیونکہ سرندیپ کے سانپوں اور بدروحوں کے جزیرے میں موت کے خوف سے کوئی باہر آدمی نہیں جاتا تھا۔ اس خوفناک جزیرے کے بارے میں سب کو معلوم ہے۔ اگر وہاں کوئی انسان جائے گا تو یا تو جزیرے کے سانپ اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے، اگر سانپ سے بچ گیا تو جزیرے کے آدم خور وحشی اسے ہڑپ کر جائیں گے۔ جیسے جیسے جناتری مجھے مہم کی تفصیل بتا رہی تھی مجھ پہ خوف طاری ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس مہم کی کامیابی میں میری زندگی کا راز پوشیدہ تھا۔ مجھے ہر حال میں اس مہم پر روانہ ہونا تھا اور اسے کامیاب بنانا تھا، خواہ میں اسے پسند کروں یا نہ کروں۔ میں نے جناتری سے کہا، جناتری میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں جو سوائے تمہارے کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا، لیکن جیسا کہ تم جانتی ہو کہ ایک عام انسان ہوں میں، مجھے کوئی ایسا منتر بھی نہیں آتا کہ جس کو پڑھ کر میں اس خوفناک خطرناک سفر میں حملہ کرنے والی بلاؤں سے بچ جا سکوں۔ جناتری نے کہا، میں تمہیں گلے میں ایک مہرہ ڈال کے دوں گی، جب تک یہ مہرہ تمہاری گردن میں پڑا رہے گا تم پر کسی بھی زہریلے سانپ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن سانپوں کے جزیرے کے آدم خور وحشیوں سے تمہیں خود اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، ان سے میں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ جناتری نے لوہے کی صندوق میں سے ایک سیاہ دھاگے کے درمیان بندھا ہوا سیاہ رنگ کا مونگ پھلی کے دانے جتنا مہرہ نکال کر کہا، یہ کجلی ناگن کا مہرہ ہے، اس مہرے کی بو پا کر کوئی سانپ تمہارے آس پاس آنے کی جرات نہیں کرے گا، اور اگر فرض کر لیا کہ کوئی سانپ تمہیں ڈس بھی لے تو اس کے زہر کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میرے قریب آ جاؤ۔ میں اس کے قریب ہو گیا۔ جناتری نے کجلی ناگن کا مہرہ میرے گلے میں ڈال کر اس کا دھاگا اچھی طرح سے باندھ دیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں سے ملک کے جنوبی تکون والی بندرگاہ دھنج پورم تک کوئی قافلہ بھی جاتا ہے؟ جناتری بولی، ہر 15 دنوں کے بعد اس شہر کے جنوبی صحرائے میں سے ایک قافلہ جنوبی تکون کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، تم اس قافلے کے ساتھ سفر کرو گے۔ میں جناتری کا شکریہ ادا کر کے اپنی سرائے میں واپس آ گیا۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ دیر تک لیٹا اپنی آنے والی خطرناک مہم کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ یہ مہم واقعی پریشان کن مہم تھی، مگر اس مہم پر نکلنا اور اسے کامیاب بنانا میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی مجبوری بن چکی تھی۔ میں ہڑپا شہر کے شمالی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ جنوب کی طرف قافلے شہر کے جنوبی سرائے کی طرف سے جاتے تھے۔ صبح اٹھ کر میں جنوبی سرائے میں گیا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ 6 دن بعد قافلہ دھنج پورم کی طرف روانہ ہوگا۔ سرائے کے مالک کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قافلے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی منزل پر کب پہنچے گا، کیونکہ راستے میں قافلے پر ڈاکو حملہ کرتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے قافلے کا راستہ اکثر تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قافلہ جن جنگلوں میں سے ہو کر گزرتا ہے وہ سانپوں، بچھوؤں اور چھپکلی اور زیادہ موٹی جھونگوں والے تالابوں
اور خوंखाر درندوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگرچہ قافلہ ایک طے شدہ راستے پر سے گزرتا ہے اور قافلے کی حفاظت کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی آدم خور شیر حملہ کر دے تو وہ ایک آدھ آدمی کو ضرور کھا کر لے جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اگر قافلہ اپنے مقررہ راستے پر سفر کرتا رہتا ہے تو 1 مہینے میں دنش پورم کی بندرگاہ پر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اپنی تقدیر پر رونا آ گیا۔ کہاں میں اس دور میں رہتا تھا کہ جہاں جیٹ ہوائی جہاز چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک عظیم براعظم دوسرے براعظم پہنچا دیے جاتے تھے، اور سفر میں ایئر ہوسٹس مسافروں کو اعلیٰ قسم کے مشروبات اور کھانے دیتی تھیں، اور کہاں میں اب ڈاکوؤں کی، درندوں اور جھنگوں سے بھرے ہوئے تاریک جنگلوں میں 1 مہینے پیدل سفر طے کرنا پڑ رہا ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔